ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول تصور، رائٹر نازش منیر، قسط نمبر 9۔ میری وقت خاندان میں بس اتنی ہی ہے کہ تایا کے اولاد کی خاطر میری قربانی دے دی جائے۔ نکاح میرا، وہ بھی انس بھائی سے۔ یا اللہ، کس آزمائش میں ڈال دیا۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے کھڑکی کے پار غروب آفتاب دیکھتے وہ رب سے مخاطب تھی، مجھے اتنا بھی حق نہیں دیا گیا کہ میری رضامندی ہی لے لی جائے۔ علمتا نے رات اسے تمام معاملات سے آگاہ کیا تھا۔ خلاف توقع اشو نے کسی قسم کا جذباتی رد عمل نہیں دیا، وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اللہ، آپ کے علاوہ میں کس سے اپنی کیفیت کہوں؟ آپ ہی کو میری حالت کا خیال نہیں آ رہا کیا؟ اس نکاح کا تصور ہی میرا کلیجہ بٹھا رہا ہے۔ انس بھائی راضی کیسے ہو گئے؟ او خدایا! اس نے اپنا دکھتا سر تھامتے آنکھوں میں آئی نمی اندر اتارنی چاہی، لیکن بے سود۔ اللہ، آپ کے علاوہ میں کس سے اپنی کیفیت کہوں؟ آپ ہی کو میری حالت کا خیال نہیں آ رہا کیا؟ اس نکاح کا تصور ہی میرا کلیجہ بٹھا رہا ہے۔ انس بھائی کیسے راضی ہو گئے؟ او خدایا! اس نے اپنا دکھتا سر تھامتے آنکھوں میں آئی نمی اندر اتارنی چاہی، لیکن بے سود۔ درد اس کی آنکھوں سے گردن اٹھتا سر کے پچھلے حصے سے ہوتا کھوپڑی تک آ پہنچا تھا۔ دیوار سے ٹکرانے سے لگی چوٹ اور ہر درجہ سے بڑھ کر ذہنی دباؤ نے اسے پٹھوں کے مسئلے کا شکار کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے دوا لی تھی۔ درد کی بڑھتی شدت سے تنگ آتے وہ بستر سے اٹھ کر ٹیرس پر آ کر ٹہلنے لگی۔ یکایک اس کی نظر التمش نیازی کے گھر کے داخلی دروازے سے بائیک پر اندر داخل ہوتے انس پر پڑی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار کے باوجود اطمینان تھا۔ یہ شخص ایک معمہ ہے جسے میں کبھی حل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اشو مکمل یکسوئی سے انس کے چہرے دیکھتی رہ گئی۔ انس نے کسی مقناطیسی کشش اپنے چہرے پر محسوس کرتے چونک کر سر اٹھا کر عمران نیازی کے گھر کی بلائی منزل کے ٹیرس پر نظر ڈالتے اپنے جسم سے تمام تھکاوٹ کو دور ہوتے محسوس کیا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی انس نیازی کی آنکھیں مسکرانے لگتی تھیں۔ ماتھے تک ہاتھ لے جاتے سلوٹ کے انداز میں اسے اشارے سے سلام کرتے وہ پوری جان سے مسکرایا۔ اشو کے زخم بھرنے میں وقت لگنا تھا، سو وہ کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے اضطراب کو بھانپتا وہ تایا کے لان سے ہوتا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ احتشام کی کار پر وہ جلدی کر آ گیا تھا۔ کمرے کی فضا تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ کمرے میں چلتا موضوع تھا جو گمبھیر ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اروہا کی تلاش ہو گئی تھی۔ وہ ہوٹل میں سفران کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تفتیش سے ان کے نکاح کی خبر بھی کنفرم ہو گئی۔ عزیز تایا کے چہرے پر انس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شرمندگی کے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتا رہ گیا۔ تایا کمرے میں اضطرابی انداز میں ٹہلتے التمش سے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن انس کی ساری محسوسات وہیں جڑی تھی جہاں کچھ لمحے قبل وہ کھڑی تھی۔ اس کا اضطراب انس کو کھٹکنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سکون کی سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اتنی بے چینی، وہ موم ہو جائے اگر وہ ایک مرتبہ حکم کر دے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھی خود کے لیے بیگانگی، اسے پہچاننے کی بے چینی لیے وہ خود سے بے نیاز کری اسے دیکھ رہی تھی۔ بے تحاشا سوالات اور ان کے جوابات میں حاصل ہونے والی بے بسی سے پھیلی تکلیف اس کے چہرے پر رقم تھی۔ انس نے تصور کرتے پہلو بدلا تھا۔ وہ تکلیف میں ہے تو مجھ پر مرہم ہونا فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کی ذات بے چینی کے بھنور میں پھنس کر گم ہو رہی ہے تو میرا وجود اس کی مسرت کی فضا بن کر اس کے گرد سکون کا حصار بننا چاہتا ہے۔ وہ سورج سی تپش لیے اپنا وجود ان گنت سوالات لیے جلا رہی ہے تو میں افق پر سجا وہ چاند ہوں جسے یہی سورج اپنے وجود سے پھوٹتی روشنی سے منور کرتا ہے۔ میرا دل وہ سوکھا کنواں ہے جسے اس کے چہرے کی نظر سلاب کرتی ہے۔ انس کو تصوراتی سوچوں سے اضرار کی چنگارتی ہوئی آواز ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ ہر مرتبہ انکار کر کے یہ لڑکی ہمارا ضبط آزما کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہے؟ اسی لڑکے کے ساتھ اس کی رخصت کریں گے۔ لوگوں کو کچھ بھی کہانی سنا کر نکاح کے ساتھ فوری رخصتی کا بھی جواز پیش کر لیا جائے گا، لیکن اس خودسر لڑکی کو محض ایک مرتبہ یہاں آ کر عزت سے رخصت ہونا گوارا نہیں۔ ہمارا اپنا خون ہمارے خاندان کی عزت کی دھجیاں اڑا کر غیروں کے پاس جا کر پناہ لے کر ہمیں ہی بے عزت کر رہی ہے۔ بہن کے باغی پن پر اذعان کا غصے سے دماغ آؤٹ ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا ہے ہم زبردستی کر کے اسے یہاں لانے کے بعد ان کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اس کا نکاح احتشام سے کروا دیں گے۔ التمش نے اروہا کا موقف بتایا۔ کام تو اس نے فائدہ رکھانے والا کیا ہے، لیکن کسی صورت تو اس گھمنڈ کو توڑنا ہے۔ اروہا کے ماموں چنگارے تھے۔ جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہے، تحمل رکھیں۔ احتشام نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔
کمرے کے باہر دروازے سے لگی امارہ نے اپنے پسینہ پسینہ ہوتے وجود کو سنبھالتے پہلو بدلا۔ اگر وہ صلح صفائی سے جہاں آ کر رخصتی کروا کر معاشرے میں ایک گھر سے باقی ہوئی لڑکی کا خطاب لیے بغیر عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عزیز تایا کو اب بھی اپنی بیٹی کی حرکت سدھارنے لائق معلوم ہوتی تھی۔ احتشام نے کوئی تاثر نہیں لیا، ورنہ ہمارا اس گھمنڈی اور بے شرم اولاد سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ ہمارا پیغام اس تک پہنچاؤ، اب نیازی ہاؤس کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہوتے ہیں۔ اگر کسی فرد نے اس خودسا لڑکی سے رابطہ رکھا تو اسے بھی خاندان سے آگ کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ عزیز نیازی کی قہرآلودہ آواز وہاں موجود نفوس پر یکے بعد دیگر سنسنی طاری کر رہی تھی۔ عزیز تایا سور پھونک کر بحث ختم کر چکے تھے۔ امارہ نے غصے سے لاؤنج میں آتے صوفے کو پوری قوت سے ٹھوکر لگائی۔ میری بہن نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا جو جرم بنا کر یہ سب اس کے گلے میں توک ڈال رہے ہیں؟ محض اپنے من پسند شخص سے منسلک ہوئی ہے، شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ گھر سے گئی ہے، زنا تو نہیں کیا جو یہ سب دیوانے ہوتے جا رہے ہیں؟ فائروقہ سنتے ہی اس کے دماغ میں ضربیں لگ رہی تھی۔ اروحا سے صبح ہی اس کا رابطہ ہوا تھا۔ سارے فساد کی جڑ وہ اشو ہے، نہ وہ ہوتی نہ مجھے سفران کے ساتھ گھر سے بھاگنا پڑتا۔ اس نے مجھ سے میرا من پسند کھلونا چھین لیا۔ کسی صورت اسے پھولوں کی سیج پر سجی زندگی نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی خوشحالی کا تصور کرتے ہی میرا وجود انگاروں پر جلتا ہے۔ اروحا نے اسے من گڑت کہانیاں سناتے اشو کے حصے میں اپنے تمام افعال کا ذمہ ڈال دیا تھا۔ ہماری زندگیوں کا تماشا بنا کر اپنی خوشیوں کے ڈول پیٹنا چاہتی ہے۔ امارہ کا سوچتے دماغ آگ میں جلس رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ اس صورت میں بہت مشکل سے اروحا کی غیر موجودگی کو چھپایا جا رہا تھا، لیکن کب تک یہ حقیقت چھپی رہ سکتی تھی؟ امارہ نے نظر میز پر دوائیوں کی تھیلی پر ڈالی۔ اضرار دفتر سے آتا اشو کی دوائیاں لایا تھا اور التمش کی آمد پر وہ انہیں یہاں رکھتا عزیز نیازی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کیا یہ اتنی اہم ہے کہ میرا بھائی دفتر سے فوری واپسی پر بھی راستے میں انہیں لانا نہیں بولا؟ امارہ نے آنکھوں پر حسد کی پٹی مزید کس کر باندھ لی۔ دوائیں اٹھاتے ان کے نام گوگل کرتے اس کے چہرے پر حیرانگی چھانے لگی۔ اتنی تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ امارہ نے غصے سے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ذہن میں آئی شیطانی ترکیب پر عمل کرتے امی ابو کی دوائیوں کے ڈبوں سے شوگر، بلڈ پریشر، نیند اور بھی کچھ احتیاطی طور پر رکھی دوائیں اس تھیلی میں موجود ڈبیوں میں بدل ڈالی۔ تھیلی واپس احتیاط سے رکھتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شام کی چائے بناتی ملازمہ کی واپسی اب تک نہ ہوئی تھی۔ لان میں کھلتی کھڑکی سے اندر جھانکتے درختوں نے افسوس سے اس حرکت کو دیکھا تھا۔ گھر کے باقی نفوس نے تصور بھی نہیں کیا تھا ان کے گھر کے موت کے چکر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کھانے کے نام پر نرم غذا بمشکل اس کے حلق سے اترتی تھی۔ کمرے میں موجود میز پر دودھ کا گلاس اور دوائیں جو انمتا اسے دینے آئی تھی یوں ہی پڑی تھی۔ امی کی پکار پر انمتا نیچے چلی گئی تھی۔ شادی والے گھر میں 100 کام کرنے کے تھے، ورنہ وہ خود اس سے وقت پر دوائی دیتی تھی۔ اشو جان دوائی لے لو۔ انمتا کمرے میں آ کر الماری میں کچھ سامان رکھتی عجلت میں اسے یاد دہانی کرواتی واپس پلٹ گئی۔ ان دوائیوں سے میرا درد کم نہیں ہوتا، البتہ جسم کے اعضاء وقتی بے جان ہونے لگتے ہیں۔ اشو نے تلخی سے سوچتے دوائیوں سے نظر ہٹا کر انس کا نمبر موبائل فون پر ملایا۔ اتنے دنوں سے بے جان پڑا فون اس کے آن کرنے پر پھر پھرایا۔ لاتعداد اس کی خیریت کے پیغام موصول ہونے لگے، لیکن فی الحال وہ اس کیفیت میں تھی کہ انس سے رابطہ کر کے اس سے ہمدردی کے نگاہ سے باز رہنے کا کہنا چاہتی تھی۔ اس کے مقابل آنے کی وہ ہمت نہیں رکھتی تھی۔ آخری حال کال کا ہی نظر آیا تھا۔ مزید وہ اس اذیت اور سوچوں کا مقابلہ کرنے کی صداقت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ معاملات عقل فہم سے کہیں آگے کے تھے۔ اشو تم نے دوائی لے لی؟ انس نے سلام دعا کے بعد پوچھا۔ وہی اپنائیت بڑے احساس نے اشو کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ وہ شاور لے کر نکلا تھا۔ فون رنگ پر اشو کا نام دیکھ کر وہ حیرت بے چینی سے اس سے مطلب کا آواز میں بشاشت دھر آئی تھی۔ ظاہری زخم ان دوائیوں سے بڑھ سکتے ہیں لیکن روحانی زخم نہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنی تلخی دبا نہ سکی۔ بے دہانی میں اس نے غصے سے دوائیاں کھاتے دودھ کا گلاس تبوں سے لگایا۔ ذہنی دباؤ کے باوجود بہادری سے حالات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے تم پر فخر ہے، نہ صرف تم کوشش کر رہی ہو بلکہ بغیر رکے منزل کی سمت بڑھ رہی ہو۔ اس نے بغیر اس کے لہجے کا نوٹس لیے تفکر کا اظہار کیا۔ میرے صبر کے راستے اب تک نہیں جاتے، اشو نخوت سے بولی۔ تمہارے صبر کی منزل میں ہوں اور اپنے ہر راستے پر تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ وہ اس کا پُر یقین انداز اشو کو باور کرواتا ہوا تھا۔ مجبوری میں باندھے تعلق رمی رویوں کو نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اس قربانی میں آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں۔ میڈم کسی خوش فہمی میں مت رہو، ضرورت کے تحت کیے جانے والے کام میں انجام نہیں دیتا۔ تم جب مکمل اپنے حواس میں ہوگی پھر بات کریں گے۔ یہ اس نے قطعیت سے اس کی بات کاٹی۔ وہ فی الحال معاملے کی نزاکت کی وجہ سے مزید تفصیلی بحث نہیں کر پایا تھا۔
میں مر بھی رہی ہوں گی پھر بھی آپ کے ساتھ کا احسان اپنے وجود پر نہیں چڑھنے دوں گی، اس نے بھی کرخت کر جواب دیا۔ اتنی خوش فہمیاں۔ انس مزید کچھ کہتا اس سے پہلے دوسری سمت سے اشوک کی اضطرابی چیخ نے اس کے پورے جسم سے جان کھینچ لینی چاہیے۔ کراہتے ہوئے فون اس کے ہاتھ سے گرا تھا۔ انس اس کو پکارتا رہ گیا لیکن دوسری جانب سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ دو چار سیڑھیاں پھلانگتا تیزی سے وہ لاؤنج میں آتا اپنے گھر سے نکلتا عمران نیازی کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ لان میں پپھو کی فیملی سمیت دوسرے مہمان رات کے کھانے کے بعد میٹھے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انس کے چہرے کے سامنے اندھیرا چھایا، وہ دروازے کے قریب گھر کی دہلیز پر گرتا بچا۔ اس کے کانوں میں اشوک کی رکتی سانسوں کا ارتعاش تھا۔ ارے انس صبر کر، کیا ہو گیا، ایسے کیوں بھاگ؟ بیرونی دروازے سے باہر آتی انمتا اس کی بگڑی حالت دیکھ کر پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن وہ اسے چھوڑتا اس تک پہنچ جانا چاہتا تھا جو اس کی زندگی تھی اور اس وقت تکلیف میں تھی۔ یہی تکلیف انس کے جسم کو درد سے توڑ رہی تھی۔ انس کا تنفس بگڑ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا ایک مرتبہ پھر وہ اسے تکلیف سے نہیں بچا سکا تھا، وہی خون میں لپٹا وجود اس کا منتظر ہوگا۔ اشوک کے کمرے کے نزدیک پہنچ کر وہ چلایا، اشو! دروازہ پار زمین پر بلکتے وجود میں حرکت ہوئی، اس کا خون میں گرتا وجود نڈال ہوتا کسی کو پکارنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں خون میں رنگتا وجود لیے بے بس زمین پر پڑی تھی۔ کیا موت ان اندھیروں کا نام ہے جن میں اپنا کوئی دکھائی نہیں دیتا، جہاں آواز گلے میں دب جاتی ہے اور تڑپتی روح فریاد کرتی ہے، مجھے بچاؤ، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے خوف آ رہا ہے۔ اشوک کے ذہن میں سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ انس کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو، وہ اپنے پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے نزدیک گرا تھا۔ خوف میں گرا وجود، خون آلودہ تھرتھراتے لب، آنسوؤں سے متورم آنکھیں، وہ تکلیف سے اپنا گلا تھامتے ترچھی زمین پر لیٹی آبی مچھلی کی طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ خون اس کے ماتھے سے ہوتا چہرے اور بازوؤں کو بھگوتا اس کے ارد گرد بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، جبکہ منہ سے نکلتے خون نے اس کی گردن سے گریبان کو سرخ کر دیا تھا۔ انس انس انس! اشو نے بلکتے ہوئے اسے اپنی تکلیف بتانی چاہی۔ انمتا جو انس کے پیچھے ہی بھاگتی آئی تھی، اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلے منظر کو دیکھتے اپنی چیخ کو نہ دبا سکی۔ انسان اتنا بے بس ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو تکلیف کی آغوش میں لپٹتے سسکتے دیکھتا ہے، لیکن اس تکلیف کو نوچ کر علیحدہ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ اختیار تو محض ایک ذات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر یہ اختیار انسان کو مل جاتا تو کسی کا اپنا تکلیف میں سسکتا نہ ملتا۔ بات ہی ساری اختیار کی تھی۔ ابھی میں اسے صحیح سلامت چھوڑ کر گئی تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ اتنا خون! اشوک کے خون میں لپٹے وجود کو دیکھتے انمتا کو اپنا وجود درد سے لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انتہائی نگہداشت کمرے کے دروازے کے پار کھڑی لڑکی بار بار آنکھیں رگڑتی، زور سے پلکیں جھپکتی کہ سامنے کا منظر واضح ہو جائے، لیکن آنسو اس کی برداشت کا امتحان لے رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے پھر وہ چہرہ بھگو کر نظر دھندلا دیتے۔ اے شفا دینے والے، شفا عطا فرما! وہ زیر لب دعائیں پڑھ کر تصور میں دروازہ پار زندگی موت کی جنگ کرتی لڑکی پر پھونک رہی تھی۔ قریب کھڑا نوجوان سفید خون آلودہ قمیص میں بے چینی سے سختی سے ہونٹ بھینچے آنکھیں بند کیے برداشت کی آخری حد پر تھا۔ اس کا بے چین مضطرب اور تھکا ہوا وجود سراپا دھواں بنتا مکتوب کے مقابل کھڑا تھا۔ جانچ میں معلوم ہوا تھا کہ معدے میں غلط ادویات کے ساتھ زہریلی شے بھی شامل تھی، کیڑے مارنے والی دوائی جو کھلے دنوں میں گھر کے کونوں میں ڈالی جاتی تھی۔ وہ اشوک کی دوائیوں یو کے ساتھ ملی تھی۔ معدہ واش کر دیا گیا تھا لیکن وہ 2 راتوں سے مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وجہ اس کا مسلسل اضطرابی جھٹکوں کا شکار ہوتا ذہن تھا۔ اس کا امیون سسٹم ریکوری کی کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ہسپتال کے بہترین ڈاکٹروں کے زیر اثر اس کا علاج ہو رہا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر کل صبح تک اسے ہوش نہیں آ جاتا تو وہ کوما کی بے ہوشی میں داخل ہو جائے گی، پھر اس کا دوبارہ آنکھیں کھول پانا معجزہ ہی ہوگا۔ آؤ فلاح کی طرف! دور فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ انس کو اپنے سینے میں دباؤ محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں تیزی سے کھولتا، دروازے پر گہری نظر ڈالتا، باریک قدم اٹھاتا راہداری سے ہوتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عمران اور التمش نیازی کے قریب بینچ پر بیٹھے احتشام نے پریشانی سے اس کے قدم پیچھے اٹھائے۔ ہر طرف رات کی تاریکی چھائی تھی، تصور میں ان کی زندگی میں بھی اتنا ہی اندھیرا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہسپتال کے میدان میں آ گیا تھا۔ دور اکا دکا ہسپتال کا عملہ اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ وہاں اس وقت اذان کے صاف الفاظ اور اس کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہ تھی۔ سارا میدان ساکت تھا، اشوک کے کمرے جیسا سکن، جہاں زندگی کے قدموں کی چال تک نہ آتی تھی۔ مارچ کی ہلکی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی اذان ہوتی جا رہی تھی اور انس کا تنفس مزید بگڑ گیا تھا۔
2 دن سے وہ اتنا بے چین تھا کہ غفلت میں پڑ گیا تھا۔ جس شخص کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی تھی اس نے 2 دن سے وضو نہ کیا، خون آلودہ لباس بھی بدلا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگنے لگا۔ اگر اب اس کا قلب آنکھوں کے راستے باہی نہ تھا تو شاید وہ اپنا ذہن معاف پاتا۔ وہ قبلہ رو گھٹنوں کے بل زمین پر گرا، ہچکیوں سے روتا فلک کی سمت چہرہ اٹھائے پھر پھراتے ہونٹوں سے فریاد کر رہا تھا، اللہ میں اس کی تکلیف میں ایسا روٹا اپنا آپ بھول گیا۔ میرے رب، میری غلطی کی سزا اسے مت دے، میں غفلت میں پڑا رہا، لیکن میں تصور میں آپ سے گر گرا کر فریاد کرتا رہا ہوں، مجھ سے میری سانسیں لے لے لیکن اس کی زندگی کی ڈور نہ کھینچ۔ اللہ، میں اب نہیں رہا، مجھ میں وہ روح بستی ہے جسے آپ قبض سے آزاد کر سکتے ہو۔ اس نے درد سے بلکتے اپنا سر سبز گھاس پر سجدے کی حالت میں جاتا پایا۔ میں سر جھکا کر اس کائنات کی سب سے قادر ہستی سے اپنے محبوب کی زندگی مانگتا ہوں۔ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ سالم نکالنے، موسیٰ کو سمندر سے راستہ دینے، ابراہیم کو آگ سے بچانے، حضرت محمد کو صحیح سلامت مکہ سے ہجرت کروانے والے رب الہی، میں گمان رکھتا ہوں آپ مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ میرے اعمال اس قابل نہیں اللہ، میں آپ کی رحمت کے صدقے اس محبوب کی زندگی کی نوید مانگتا ہوں جسے میرے لیے اس زمین پر اتارا گیا، جس کا ساتھ مجھے مکمل کرے گا اور اس کا خیال مجھے اپنا آپ بلا دینے کے لیے کافی ہے۔ مجھے اس کائنات سے کچھ نہیں چاہیے، محض میری مدد فرما اللہ، رد نہ کرو۔ روتے ہوئے اس کی آواز سرگوشیوں میں بلند ہوتی فرش سے عرش تک جا پہنچی تھی۔ محبت دی دنیا دے دستور وکھرے، محبت دی نگری دے مجبور وکھرے، محبت دلاں دی قدورت مٹاوے، محبت ہی بندے نو رب نال ملاوے۔ محبت نے یوسف نو مصر وکایا، محبت زلیخا نو بھی آزمایا، محبت دے وکھرے تانے برتانے، اے جس تن نو لگ دے او تن جان لے۔ انس اٹھو، احتشام نے اسے کندھے سے پکڑتے اٹھانا چاہا، بھائی اگر وہ نہ اٹھی تو میں کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ وہ میری رگوں میں دوڑتا احساس ہے، جو ہے تو میرا دل چل رہا ہے، نہ رہا تو میرا جسم خاک کا ڈھیر ہونے میں وقت نہیں لگائے گا۔ انس نے سر سجدے سے اٹھاتے آنسوؤں سے سسکتی آواز میں کرب سے سرگوشی کی۔ احتشام اس کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ تصور کرو، آج طلوع ہونے والی سنہری صبح کا اجالا وہ بھی محسوس کرے گی، وہ اٹھے گی، تمہارا اللہ سے گمان اس کی زندگی لوٹا لائے گا۔ احتشام کے بازو سے لگا، وہ بیگی پلکیں اٹھائے تکلیف سے بولا، اسے زندہ ہونا پڑے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میرا تصور بہت پر یقین ہے، میری دعا اتنی شدت سے ہوگی کہ مکتوب کا لکھا بدلے گا۔ اللہ نے مجھے دعا کا ہتھیار دیا ہے اور اس کے لیے میرا اللہ سے گمان ہے وہ اٹھے گی اور پھر کبھی اسے گرنے نہیں دوں گا۔ انس نے تیزی سے آنکھیں ہتھیلیوں سے ملتے قدم اٹھائے، اسے جلد از جلد لباس تبدیل کر کے پوری تیاری کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنی تھی۔ وہ اللہ کی چادریے وہاں سے اٹھا تھا تو اللہ کیسے اس کی فریاد رد کر دیتا۔ عمران نیازی کی ذات سناٹوں میں جیتی، بستر مرگ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتی لڑکی ان کے وجود کا حصہ تھی، جسے کھونے کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی، میری اولاد، میرا جگر اشو عمران نیازی، جسے میں نے کبھی باپ کی محبت نہیں دی، لیکن اس کے بن میری کائنات ادھوری ہے۔ باپ کی محبت نصیب بھی تب ہوئی جب زندگی ہی روٹھ گئی۔ کیا باپ کی موجودگی سے تحفظ سے بڑھ کر بھی کوئی اطمینان بھری گھڑی انسان نے جی ہوگی؟ کیا باپ کی شفقت جیسا میٹھا احساس بھی کائنات میں کہیں اور پایا؟ باپ بن زندگی کے میلے ویران، مکان اجاڑا اور زندگی ناہموار ہے۔ جب باپ روٹھ جائے تو زندگی جینا کہاں گوارا ہے؟ اشو کے بستر سے سوالات کی بوچھار تھی جو ان کا دل آری کی طرح چیرتے جاتے تھے۔ اتنے پتھر دل نہ بنو کہ تمہارا اپنا گوشہ تم سے بیگانہ ہو جائے۔ التمش نے کھوئے انداز کو بھانپتے ہوئے بات کرنا چاہی۔ وہ ایک مرتبہ بھی اشو کے کمرے میں نہیں گئے تھے اور یہی چیز سب کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ کیا باپ ضرورتیں پوری کرنے والی مشین ہے جو احساس سے بالاتر بس اولاد کی غلطیوں پر اسے ڈانٹتا اور سختی کرتا ہے، جس کے لیے اولاد کے جذبات پسند ناپسند کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ کیا آپ نے باپ کو ایک ایسی ہستی سمجھ لیا ہے جس سے باپ زمانے بھر میں سب سے زیادہ تنگ ہیں؟ اے اولاد، کبھی باپ کی اہمیت اپنی زندگی میں جاننا چاہو تو اس کے ساتھ گل مل کر بیٹھنا، اسے سمجھو، جانو اور سیکھو۔ وہ گن جو کسی جماعت میں تمہیں نہیں سکھائی جائیں گی۔ باپ وہ واحد شخصیت ہے جو تمہیں اپنی جان مار کر خود سے زیادہ آگے دیکھنا جانتا ہے، جو خود زمانے کا سرد گرد سہمتا ہے اور اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرتا ہے، اور اولاد کبھی جان ہی نہیں پاتی باپ کا وہ سامان جو قدرت نے اسے عطا کیا ہے۔ باپ ایک ایسی چٹان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے ہر دکھ تکلیف برداشت کرتے وقت اف نہ کرے، لیکن اولاد کا غم اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ میں خود میں ہمت نہیں رکھتا اس کا سامنا کرنے کی،
وہ کیا سوچے گی ابو، اس کا غم بھی نہیں لینا چاہتے۔ لہجے میں گہرا کرب چھپا تھا۔ مجاہدین نے ایک قیدی کو گرفتار کر کے مسجد نبوی کی دیوار سے باندھ دیا اور یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کے متعلق جو فیصلہ فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا گمان کرتے ہو کہ کس نے تمہیں گرفتار کیا ہے؟ سب بیک وقت کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ثمامہ بن اسال ہیں، اب ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، گھر میں جو کھانا ہو وہ ثمامہ بن اسال کے لیے بیچ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری اونٹی کا دودھ صبح شام اس سے پلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ بن اسال کی جانب متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام کی دعوت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مشکانہ انداز میں دریافت کیا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کریں گے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو قتل کیا ہے۔ اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو حاضر خدمت پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پینا اور دودھ باقاعدگی سے فراہم ہوتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی فرمائیں گے، اور اگر قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر مال چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ اب سرداروں میں سے تھا جو ایمان نہیں لائے تھے اور اسے اپنی طاقت اور مال کا غرور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اسی حالت میں رہنے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف لائے۔ التمش نیازی مدھم آواز میں مزید کہہ رہے تھے اور دریافت کیا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو ایک مہربان پر احسان کریں گے، اور اگر قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منشا کے مطابق حاضر خدمت کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جب ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی کی جانب چل دیے تو مدینہ منورہ کی جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا، وہاں ایک مقام پر پانی بھی جمع تھا۔ اپنی اونٹنی کو وہاں بیٹھا دے کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی آ کر سب لوگوں کے سامنے بآواز بلند کہا، ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے برا کوئی چہرہ نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے تمام چہروں سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر تمام شہروں سے برا معلوم ہوا تھا، لیکن اب مجھے یہ تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بڑے لہجے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بے انتہا افسوس ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا ہے، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثمامہ، اب گھبرائے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خیر و برکت کی بشارت دی۔ اللہ رب العزت نے اسلام قبول کرنے کی بدولت ان کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ التمش نیازی واقعہ اس وقت یوں کر سنا رہے تھے، عمران نیازی بخوبی سمجھ رہے تھے۔ لہجے کی نرمی انسان کی شخصیت کو مثبت سانچے میں ڈالتی ہے۔ تمہاری اپنائیت کے لیے وہ بچی ساری عمر ترستی رہی اور بالآخر اس چاہت کے چشمے سے جب محبت نہ پھوٹی تو اپنا سر پٹکتی خود کا پتھر ہوگی وہ بھی نہیں جانتی۔ تمہارے زہریلے لہجے نے اپنی ہی اولاد کی زندگی کو بنجر کر دیا۔ ساری عمر معاشرے میں اپنا فرزند نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اپنا وجود شرمندگی کے دلدل میں ڈبائے رکھا اور اپنی بیٹی کو اس دلدل میں گھٹی سانسیں بھرنے کی سزا بھی دیتے گئے۔ اب وہ گھٹ کر کیا سانس ہی نہیں لینا چاہتی۔ التمش نیازی کا دکھایا آئینہ عمران نیازی کو زلزلے کی ضد میں لے آیا۔ لہجے کی نرمی معاملات سلجھاتی ہے، اپنے پیارے ہونے لگتے ہیں، ان کے فال قبول کر کے انہیں راہ دکھائی جاتی ہے۔ اصلاح میٹھے الفاظ میں کی جائے تو اپنا اثر قائم کرتی ہے، ورنہ پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عمران نیازی بائی کی باتیں سمجھ رہے تھے، ان کے لہجے کی نرمی اور اپنائیت کے احساس کو ترستی بیٹی
کو چاہت سے قبول کرنے میں انہیں وقت لگنا تھا، لیکن کیا ان کا قصور جانتا تھا قسمت انہیں یہ مہلت دینے والی بھی تھی یا نہیں؟ تصور راستہ دکھاتا ہے موضوع کا کامل یقین سے اللہ کا گمان اتنا مضبوط تصور ہے کہ ڈیمینشنز خود بخود بننے لگتی ہیں، پھر تصور کو حقیقت بنانے کے لیے پوری کائنات کی طاقتیں جیت جاتی ہیں اور وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ وقت کی کیسے آزاد تصور زندگی کو رسوا نہیں ہونے دیتا، کام بن جاتا ہے، چیزیں سیٹل ہو جاتی ہے اور منزل مقدر بن جاتی ہے۔ انس نے آنکھیں بند کرتے بہار کی تازگی کے لیے مہکتے وجود کو اپنے ہمراہ کھڑے پایا تھا۔ آنکھیں کھولتے اس نے خود کے اداس دل میں اطمینان اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فجر پڑھ کر کئی دیر مسجد میں آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو سجدے میں جھکائے دعا کرتا رہا تھا۔ محبت دے رونے تے ہاسے نے وکھرے، محبت دے جھڑکاں دلاسے نے وکھرے، محبت نے کڈیاں نے دودھ دیاں نہراں، محبت دی منگدی نہیں کسے دیاں خیراں، محبت تو سب تو اے وکری کہانی، نہ سکھی راجا نہ سکھی رانی، محبت نے جننے بھی گانے ترانے اے جس تن نو لگ دے او تن جانے۔ عمران نیازی فجر کے بعد ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں کھڑے بینچ پر بیٹھے تسبیح پڑھتے رو دیے۔ عمران حوصلہ کرو، بچی کو انشاءاللہ ہوش آ جائے گا، وہ کیا کہے گی جب اپنے باپ کو ایسا روتا دیکھے گی؟ التمش نے بھائی کو دلاسا دیتے ان کا ہاتھ دبایا۔ محبت کا چشمہ سے پہلی بوند ٹپکی تھی، ابھی اسے رواں ہونے میں مہلت چاہیے تھی، وہ لمحہ بہ لمحہ گھٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ بھائی وہ کچھ کہتی ہی تو نہیں تھی، اس کی ماں کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ وہ بہت تیکھا بولتی ہے، لیکن میں باپ ہوں، مجھے معلوم ہے وہ کبھی دل سے بولی ہی نہیں۔ جب بھی کچھ کہا باپ ناپ تول کر مجھے ساری عمر لگتا رہا۔ اننتا کے بعد ادوشو کی پیدائش آزمائش بن گئی ہے، لیکن اصل آزمائش تو اب آئی ہے۔ ان کی ہچکی بن گئی۔ التمش نے کندھے سے اپنے ساتھ لگاتے حوصلہ دیا۔ آج میں چاہتا ہوں وہ کچھ بولے، شکایت کرے، چڑھتی جائے لیکن خاموش نہ ہو، لیکن وہ تو روٹھ گئی ہے، مجھ سے، ہم سے یا شاید خود سے بھی۔ عمران نیازی نے کہتے کمرے کے دروازے کی طرف آج سے دیکھا تھا۔ او اٹھ جائے گی بابا، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، وہ آرام کر رہی ہے، بس تھوڑی دیر میں اٹھ کر کہے گی آپ ہی، میں تو سو سو کر تھک گئی ہوں، اب گھر چلتے ہیں۔ اننتا جو ان کے پیروں کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی، ان کے ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، میرا تصور کہتا ہے وہ اٹھے گی، مجھ سے ناراض ہوگی، میں سنوں گا اس کی ہر وہ بات جو مجھے کبھی کہہ نہ سکی، جن کے لیے وہ بچپن میں مجھے ترستی آنکھوں سے دیکھتی۔ کب میں مصروفیات میں سے وقت نکال کر اسے گود میں بٹھا کر اس کی باتیں سنوں جیسے میں بچپن میں تمہاری سنا کرتا تھا۔ عمران نیازی کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اننتا نے کرب سے ان کے آنسو پونچھے، وہ دوبارہ آنکھیں بند کیے تسبیح کرنے لگے۔ اننتا اشو کو دیکھنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دماغ مختلف سانچوں میں بٹا ہوا تھا۔ اندھیروں میں ڈوبے ذہن نے اپنی موت کی تصدیق کرنی چاہی تو کیا اس کی روح کے عالم برزخ کا سفر شروع ہونے والا تھا؟ اس کی یادداشت میں محفوظ عالم برزخ کی تفصیل ابھری۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازہ میں شرکت کے لیے نکلے۔ تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد اس طرح کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین خرید رہے تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی نظر زمین و آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کیا، پھر فرمایا، اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے کہا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اے اللہ، عذاب قبر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس دعا کو بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب بندہ مومن کا دنیا سے رخصتی اور عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب رو مسل آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور میت کے قریب تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک موت علیہ السلام آتے ہیں اور مومن کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اور دوسری روایت میں ہے، اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی خاطر چل۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی بآسانی نکلتی ہے۔ اس روح کو ملکہ موت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن کی روح جب اپنے جسم سے جدا ہوتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازوں کو اس لیے کھول دیا جاتا ہے اور تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہی ملک الموت قبض کر کے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں اسے رکھ لیتے ہیں۔ قبض روح کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے فرشتے اس کی جان لے لیتے ہیں اور ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔
سورۃ انعام آیت نمبر 61۔ اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشرق کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ حملہ فرشتے جو اب بہترین میں سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا۔ گرج فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ فوراً کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دل جوئی کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں تاکہ 7ویں آسمان تک اس کی رسائی ہو جائے۔ اس وقت حکم الہی ہوتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال کو علین جنت میں ایک بلند والا مقام میں لکھ دو۔ علین کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کیا جانیں بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب ہے، فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ تو اس کے نامہ اعمال کا اندراج علین میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے، اس روح کو زمین پر واپس کر دو۔ اس کے لیے ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم انہیں لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 سخت ڈانٹ والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے اور بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اسے دونوں فرشتے سوال کرتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جنہیں تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ پھر فرشتہ اس سے کہے گا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ یہ مومن پر پیش ہونے والی آخری آزمائش ہوگی، اور یہی مطلب اس آیت کریمہ کا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27۔ وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھلتے ہی جنت کی خوشبو، اس کی تر و تازہ ہوائیں اس کے آس پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر تا حد نظر کشادہ ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس ایک خوبصورت تو خوش پوشاک خوشبو سے بسا ہوا شخص نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کی رضا اور لازوال نعمت والی جنت مبارک ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا، اللہ آپ کو بھی اچھی بشارت دے، آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ ہی مسلط کا پیغام دیتا ہے۔ وہ خوش پوشاک آدمی کہے گا، میں تیرا نیک عمل ہوں، قسم ہے اللہ کی، ہمیشہ ہم نے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی میں سست پایا ہے، جس کا اللہ نے تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جہنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا جس کے عوض اللہ نے تمہیں یہ جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عطا فرمایا ہے۔ جب وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا، اے رب، قیامت جلدی قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع سے جا ملوں۔ اس سے کہا جائے گا، ابھی ٹھہرو، جا کے آرام کرو تاکہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مومن روح کا عالم برزخ کا سفر ہے جسے اللہ رب العالمین کی مکمل حفاظت اور نگہداشت حاصل ہوتا ہے تاکہ خوشی بخوشی اپنے رب اور معبود تک وہ پہنچ جائے جس کی دنیا میں اس نے مغفرت حاصل کی اور عبادت کی۔ اس کا سارا وجود سناٹوں کی ضد میں تھا، اس کا وجود سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ کیا ساری عمر اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کی تھی؟ کیا وہ خود کو اتنا پاک محسوس کرتی تھی کہ یہ سفر بغیر خوف ڈر کے طے کر پاتی؟ اس کی چٹکتے عذاب پر موت اور زندگی کے درمیان کی تلخ حقیقت واضح ہوئی۔ نہ فرشتے اس تک آئے، نہ زندگی کی روشنیوں کا سامنا کرنے کی امید دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہسپتال کے بستر پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے بے جان ہوتے وجود میں احساس کا کرنٹ جاگا تھا۔ ایسے پریشان کبھی نہیں ہوئے، کیا میں مر چکی ہوں جو وہ اتنا برا بنا کر میرے بستر کے نزدیک کھڑے ہیں؟ اشو نے ماؤ دماغ پر زور ڈالا، تم تکلیف میں ہو، میں جانتا ہوں، مجھ پر شفا بننا واجب آتا ہے۔ انس نے تصور میں اس کا ہاتھ تھاما، میرا جسم اسے محسوس نہیں کر رہا، کیا میں بے جان ہو چکی ہوں؟ اس نے پکارنا چاہا لیکن لب بند رہے، میری روح کی ساتھی، میرے تصور میں بس تم ہو، نہ تو سب ہوتا ہے، بس میں نامکمل ہوتا ہوں۔ انس نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل پر رکھا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے اٹھاؤ۔ اشوک کے جسم میں کرنٹ کی مانند احساس دولا تھا،
تم کہتی تھی میں خوش قسمت ہوں تبھی ہنستا رہتا ہوں، لیکن دیکھو میں کتنا بد قسمت بن بیٹھا ہوں، تمہارے بغیر مسکرایا بھی نہیں جاتا۔ انسو اس کا اپنے دل پر رکھا ہاتھ سہلا رہا تھا، وہ ساری دنیا کو فراموش کیے بس اس سے باتیں کر رہا تھا جو بولتی ہی نہیں تھی۔ محبت نے ہیرا نو زہرا بلایا، محبت دی نگری چو گیا نہ آیا، محبت دے اجرے کدی نہیں وسدے، محبت دے روندے کدی بھی نہیں ہسدے، محبت نے مہینہ نو ازمایا، محبت نہ ویکھے اپنا پڑایا، محبت دے بدلن کدی نہ زمانے، اے جس تن نو لگ دے تن جانے۔ جو بولتے جا رہے ہو سب سن سکتی ہوں لیکن پکار نہیں سکتی، ہمت نہیں تم تک رسائی میں بہت دشواری ہے، میری ذات مزید نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کا احساس ہاتھ کی انگلیوں سے منتقل ہوتا خون میں گردش کرنے لگا تھا۔ مرے ہوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن یہ میرے ساتھ کیوں مرنے چلے ہیں؟ اشوک کا ذہن الجھا، اب اس کے قریب مانو احساس جاگا۔ اننت نے اس کا پکڑا ہوا بے جان ہاتھ لبوں سے لگاتے اللہ شفا دے کہتے بند آنکھوں سے دعا کی تھی، اور اشوک کا طریق ہوتا ذہن روشنیوں سے الجھتا واپس اجالے کی طرف آنے لگا۔ احساس کے چکر میں ساری کائنات کا نظام دوڑتا ہے، چاہے جانا، اہم ہونے کا تصور کرنا دنیا کا سب سے قیمتی احساس ہے، دل فریب خوبصورت اور دل سوز احساس کا مرہم کبھی رائگاں نہیں جاتا، یہ روح کو نکھارتا ہے، جس کے تصور سے جسم مہکنے لگتا ہے، روح سرشار ہوتی ہے تو رونقیں جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ اسرار نے اسے آ کر اشوک کے ہوش میں آنے کی خبر دی تھی، وہ کتنی دیر اپنی سماعت پر یقین نہیں کر سکا، پھر ایک مرتبہ شکرانے کا سجدہ ادا کرتا وہ احتشام اسرار کے ساتھ اس کے کمرے تک بھاگتا ہوا آیا تھا۔ انمتا کمرے کے دروازے کے قریب روتے ہوئے اندر جانے کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ انس نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا، بس تھوڑی دیر ڈاکٹر اس کی جانچ کر لے، پھر میمنی نے جتنا ہمارے آنسوؤں کا اسٹاک ختم کروایا ہے اس کی مل کر پٹائی کریں گے۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، انمتا کے لب چاہ کر بھی مسکراہٹ میں نہ ڈلے، لیکن اس کی آنکھیں مسکرا دی جاری ہے۔